أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم صدر مجلس، قابل احترام علماء کرام، معزز سامعین و سامعات، ہمارے عزیز فضیلۃ الشیخ حسین احمد المدنی حفظہ اللہ وبارک فی علمہ وعملہ نے آپ کے سامنے جو تعارف پیش کیا، اس کے اندر کافی مبالغے سے کام لیا. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ان کا حسن ظن اللہ تبارک تعالیٰ قائم رکھے اور مجھے اس مقام تک پہنچائے اور لوگوں کو مجھ سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمائے. عنوان ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کا مطالعہ اگر ہم کریں تو ہمیں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر ہمیں انبیاء کرام کے قصے اور تذکرے ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. کچھ انبیاء کرام کے قصے بڑے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اور کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ بھی موجود نہیں ہے. ان قصوں کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مقصد اور مصلحت سے خالی نہیں ہے. تو ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان انبیاء کرام کے منہج پہ چلیں، ان کے اخلاق کو لیں، ان کی دعوت کو لیں اور ان کے طریقے کو اپنائیں. قرآن کریم کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ قرار دیا گیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نظر ڈالیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے بہترین پہلو ملتے ہیں. اخلاق کے اندر بھی آپ بے مثال تھے، کردار کے اندر بھی آپ بے مثال تھے، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی آپ کا کوئی نظیر نہیں تھا. ان اخلاق میں سے صرف ایک اخلاق کو لیں جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف کیا گیا تھا،
اور وہ اخلاق رحمت کا ہے، اگر اس سے پھیلائے جائیں اور سیرت کے صفحات کو پلٹا جائے تو ہمیں ہر قدم پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رحمت پائی جاتی تھی۔ یہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے کے اندر تھی۔ ایسا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو اس کے بعد یہ صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا ہوئی، بلکہ یہ صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبی بنانے سے پہلے موجود تھی۔ اسی لیے رحمت دو طریقے کی ہوتی ہے۔ انسان کے اندر جو رحمت پائی جاتی ہے، رحمت کا جو اخلاق پایا جاتا ہے، وہ صفت دو طریقے کی ہوتی ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رحمت ڈال دیا ہے، اور یہ فطرت کے اندر رحمت کی موجودگی ہر شخص کے اعتبار سے الگ ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بہت ہی نرم دل ہوتا ہے، بہت ہی رحیم ہوتا ہے، اس کے اندر رحمت زیادہ پائی جاتی ہے، شفقت اس کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہیں پہ ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اس کی فطرت کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہوتی ہے۔ تو فطری طور پہ بھی یہ رحمت پائی جاتی ہے، جس طریقے سے ماں کے اندر اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے رحمت پائی جاتی ہے، باپ کے اندر اپنی اولاد کے لیے رحمت پائی جاتی ہے، ایک بھائی کے اندر دوسرے بھائی کے لیے رحمت پائی جاتی ہے۔ یہ فطری چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کیا ہے۔ اور وہیں پہ ایک دوسری قسم بھی ہے، اور وہ قسم اپنے اندر رحمت جیسا اخلاق پیدا کرنے کا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ فطری ہو تبھی ہم کسی پہ رحیم ہو، کسی کے ساتھ رحمت کا سلوک کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پہ رحمت کا وہ جذبہ نہیں رکھا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رحمت کا وہ جذبہ مختلف طریقے سے اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اخلاق کو رحمت والا اخلاق بنائیں، اپنا معاملہ دوسرے کے ساتھ رحمت والا کریں۔ یہ دوسری قسمیں ہمیں پیدا کرنی ہے، اور یہی قسمیں آج کے اس موضوع کا مقصد ہے۔ ہمارے اندر جو رحمت ہے، شفقت ہے، رأفت ہے، یہ فطری طور پہ ہے، لیکن ہمیں کچھ ایسے بھی کام کرنے ہیں جن کاموں کی وجہ سے ہمارے اندر رحمت پیدا ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، شفقت کا معاملہ کریں، رأفت کا معاملہ کریں۔ حقیقت میں اسلام اسی چیز کا حکم دیتا ہے، اور جو عنوان آپ دیکھ رہے ہیں یہ عنوان اسی سے متعلق ہے، اس لیے کہ اسلام کا مقصد حقیقت میں کیا ہے؟ اسلام حقیقت میں کیا ہے؟ اسلام حقیقت میں قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے۔ فطری چیزوں کو اگر دیکھنا ہو تو بعثت سے پہلے کی چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ نبی بنانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ سلوک، یہ اخلاق موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنانے سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، اور رب کی تلاش تھی۔ غار حرا کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قصہ تھا وہ قصہ بھی کتنا بہترین تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اقرأ، پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ دباتا ہے، بھیجتا ہے، پھر چھوڑتا ہے،
یہ پوری کیفیت جب مکمل ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترتے ہیں اور پریشان حال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، جان کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان نکل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ ابشر کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ابشر بشارت کی بات ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، بشارت کی بات ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ رسوا نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ذکر کیا، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھے، آپ کے اخلاق تھے۔ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ کی صفات میں سے یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا۔ صلہ رحمی کی جب ہم بات کریں گے تو وہیں پہ رحمت کی بات خود بخود آ جاتی ہے، اس لیے کہ اگر آپ اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ آپ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے دی گئی فطری رحمت ہے، جس کی بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کی مدد کرتے تھے۔ یہ بعثت سے پہلے کا معاملہ ہے، آپ کو رسول بنانے جانے سے پہلے کا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کی، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کرتے تھے۔ اب یتیم کی مدد اگر کوئی کرتا ہے تو اس پہ رحم کھاتے ہوئے، کوئی اگر کسی فقیر کی مدد کرتا ہے تو اس کی حالت پہ رحم کھاتے ہوئے، کوئی اگر کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے تو اس کی حالت پہ رحم کھاتے ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت پہلے سے موجود تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کہتی ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، فطری آفات جو آتے ہیں، قدرتی مصائب جو آتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطری رحمت کا نتیجہ تھی، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی مکمل طور پہ رسالت نہیں ملی، ایمان اور اسلام کی باتیں ابھی نہیں آئی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب کی سب رحمت کی باتیں ہیں۔ مزید آگے بڑھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا اس سے پہلے جو انبیاء کرام تھے، جو رسول تھے، کیا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ کیا فرق تھا ان انبیاء کرام کے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان؟ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ کافر ہو، مومن ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ اور رحمت ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ جو پچھلے انبیاء کرام تھے، ان کی قومیں اگر ان انبیاء کرام پہ ایمان نہیں لاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب نازل ہوتا تھا اور وہ قومیں ہلاک کر دی جاتی تھی، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری قوموں کا تذکرہ ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت
یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو کفار سے یہ عذاب اٹھا لیا گیا۔ اب قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو مکمل طور پہ ہلاک نہیں کرے گا، مکمل طور پہ انہیں ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ فما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جب تک ان کے درمیان موجود ہیں انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے جو اسلام کا پیغام ہے وہ رحمت ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ رحمت کا معاملہ کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے تھے۔ عام طور پہ اسلام کے تعلق سے جو شبہ پھیلایا جاتا ہے وہ یہ کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ اسلام کے تعلق سے یہ شبہ ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے اور یہ سوچ بنائی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور اسلام قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو 13 سال کی زندگی ہے۔ مکی زندگی رسالت کے بعد سے لے کر 13 سال تک ہے، اور کوئی ایک ثبوت بھی نہیں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایک کافر کی گردن اڑائی ہو یا کسی ایک کافر کو قتل کیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ کے پیغام کو مکمل ہی کرنا تھا، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام کا پیغام عام ہونے سے پہلے، پورا پیغام ملنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمہ کر دیا جاتا۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی میں کسی بھی ایک شخص کو، کسی بھی ایک کافر کو قتل کیا ہو یا چوٹ پہنچائی ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے طائف تشریف لے آتے ہیں اور طائف والے آپ کو پتھروں سے مار مار کر لہولہان کر دیتے ہیں۔ سر سے خون بہتا ہے تو پاؤں تک پہنچ جاتا ہے، کیفیت یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لاتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتہ ہی موجود ہوتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، اور پہاڑوں کا فرشتہ اجازت طلب کر رہا ہے کہ اگر اجازت مل جائے تو ان وادی والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے۔ تکلیف کس کو پہنچی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولہان کیا گیا ہے۔ دعوت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے۔ فرشتہ حاضر ہے انہیں پیسنے کے لیے، دونوں پہاڑوں کے درمیان دبا دینے کے لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے یہ کہ انہیں اجازت دیں کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان انہیں کچل دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کی ذریت سے، ان سے ایسے افراد نکلیں گے جو ایمان لے آئیں گے۔ ہدایت کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی کہ چوٹ تو کھایا لیکن چوٹ کھانے کے باوجود ان کے لیے برا کبھی نہیں سوچا۔ مزید آئیے تو سب سے خطرناک جو مرحلہ ہوتا ہے وہ جنگی مرحلہ ہوتا ہے۔ جنگ کا مقصد ہی اصل یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو چوٹ پہنچائی جائے، سامنے والے کو قتل کیا جائے۔
اور سامنے والے کو قتل کے ذریعے سے دبایا جائے اور ان پہ اپنی قوت اپنی طاقت کو ظاہر کیا جائے۔ بدر کا واقعہ دیکھیے، بدر کے اندر جب صفیں اکٹھا ہوتی ہیں، مشرکین کی صفیں ہیں، مومنین کی صفیں ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ہدایت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مشرکین کے کفار کی صفوں میں جو بنو ہاشم کے افراد ہیں، حضرت عباس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جو کفار کی جانب سے آئے ہوئے تھے، بنی ہاشم کے کفار، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو اس وقت کافر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ انہیں قتل نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجبوری میں لائے گئے ہیں، یہ خود آئے نہیں، لائے گئے ہیں، اس لیے انہیں قتل کرنے سے منع کیا۔ تو اگر اسلام کا مقصد یہی ہوتا کہ غیر مسلموں کو قتل کیا جائے تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی قتل کرنے کی یاد دیتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو منع کیا۔ منع کرنے کے بعد دیکھیے، جب صحابہ کرام کو فتح ملتی ہے اور ملنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور مشورہ ہوتا ہے کہ ان قیدیوں کے تعلق سے کیا کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کا قریبی شخص کو کافر میں سے دے دیا جائے اور اس کی گردن اڑا دیں، مجھے فلاں کو دیا جائے، فلاں کو دے دیا جائے۔ اس طریقے سے جو قیدی ہیں ان کی گردنوں کو ان کے قریبی مسلمان قتل کر دیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول نہیں کیا، اور جو مشورہ لیا گیا اس مشورے کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرزش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کہ ان سے فدیہ قبول کیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پہ قرآن کریم کے اندر کہا گیا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس ابھی سے قیدی ہو جائیں جب تک کہ وہ زمین کے اندر اچھی طریقے سے پختگی حاصل نہ کر لے قتل کر کے۔ نبی کا فیصلہ رحمت پہ تھا کہ جو قید ہوئے ہیں انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کے سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ تک معاملہ پہنچتا ہے تو ایک شخص کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ شخص بہت ہی غریب ہے، اس کے پاس بیٹیاں ہیں، اولاد ہیں، اور مشکل سے اس کا خرچ چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ رحمت دیکھیے، قیدی ہے، کافر ہے، لیکن جب حالت کا ذکر کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ جنگ کے اندر قید کیا گیا حاتم کی بیٹی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کی وجہ سے انہیں معاف کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدیوں کے ساتھ معاملہ ایسے ہی تھا۔ غزوہ بدر کے بعد اگر منتقل ہوں غزوہ احد کی جانب، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے اندر چوٹ پہنچائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو زخمی کیا گیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو چوٹ لگی ہوئی تھی، اور چوٹ بھی کتنی شدید تھی کہ خود کھینچی جا رہی ہے تو صحابی کے دانت نکل جاتے ہیں، اتنی سختی کے ساتھ خود آپ کے دانتوں میں پیوست ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کیجیے، ان کے لیے بد دعا کیجیے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ نہیں جانتے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟
ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان سے بھی، یہاں تو کافر کا معاملہ ہے اور یہاں جنگ کا معاملہ ہے، یہاں عام حالات میں ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان ٹکرا جاتا ہے تو دوسرا بجائے یہ کہ رحمت کا معاملہ کرے، گالیوں کے ساتھ یا کم از کم بدزبانی کے ساتھ، کیا دیکھ کے نہیں چل سکتا ہے کیسے چل رہا ہے، یعنی سختی کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آپ کے سر پہ زخم آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مزید آگے بڑھیں تو سارے غزوات میں ایسے ہی نظر آتا ہے۔ فتح مکہ کا موقع دیکھیے، وہ افراد جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں اذیتیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو مکہ کی جانب پلٹ کر دیکھتے ہیں اور دل سے تکلیف دہ آواز نکلتی ہے کہ اے مکہ، تو ساری سرزمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ نکلتا۔ پلٹ کے دیکھتے ہیں، ہجرت کر لیتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب فتح مکہ واقع ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں تو کون سا معاملہ کرتے ہیں تصور بھی نہیں کیا سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم اور آپ ہوتے تو چن چن کر ان افراد سے اپنی ان اذیتوں کا بدلہ لیتے جو پہنچائے تھے۔ آج ہم یہی کرتے ہیں، پڑوسی سے اگر کچھ تکلیف ہمیں پہنچ جاتی ہے تو اپنے دل کے اندر ٹھان لیتے ہیں کہ اس کا بدلہ ضرور لینا ہے۔ کسی سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، مسلمان ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اپنے دل کے اندر یہ ٹھان لیتے ہیں کہ اس کا بدلہ ضرور لوں گا، اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، بدلہ لیتے بھی ہیں۔ بلکہ تھوڑے سے معاملات کے لیے ہم تھانے، کچہری اور کورٹ کی جانب چلے جاتے ہیں۔ یہاں سارے مجرمین بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مجرمین ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں۔ وہ کفار جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، تنگ کیا، زخمی کیا، تکلیفیں دی، وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جیسا کہ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے، کہ میں نے سوچا کہ آج موقع ملا ہے، یہ تمام افراد جنہوں نے تکلیف پہنچائی ہے ان کی گردنوں کو آج اڑایا جائے گا۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں سب کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ وہ سارے کے سارے چن چن کے ہیں۔ ابھی میں زبان سے نہیں نکالتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا گمان ہے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنے والا ہوں۔ یہ کفار، یہ مجرمین جنہوں نے جنگیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنگوں کے سردار رہے، لیڈر رہے، سپہ سالار رہے، کتنے لوگوں کو زخمی کیا، کتنے مسلمانوں کا قتل ان کے ہاتھوں سے ہوا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمیشہ رحمت والا ہوتا ہے، اور جواب بھی یہی ملا ان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا معاملہ تمہارے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی کسی بھی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جرم ہی تمہارا شمار نہیں کیا جائے گا، جاؤ تم سب کی سب آزاد ہو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنے دل کے اندر سوچا اور کہا کہ اچھا ہوا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قتل کے تعلق سے نہیں ذکر کیا، ورنہ میری حالت کیا ہوتی، حیا کے معاملے، حیا کی وجہ سے میں رسوا ہو جاتا ہوں۔
یہ وہ مجرمین تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر بھی تکلیف پہنچائی، اور مکہ سے نکلنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی، اور ہجرت کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے جنگ کیا۔ جنگ بدر واقع ہوئی، جنگ احد واقع ہوئی، اور اسی طریقے سے غزوہ خندق واقع ہوئی۔ یہ سارے غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین کے ساتھ تھے، مشرکین مکہ کے ساتھ۔ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ تھا۔ اس سے ہمیں جو نصیحت ملتی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ قصے صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ قصے عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں، تاکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو سے بھی عبرت حاصل کریں، اور ہمارے لیے اس کے اندر نصیحت ہو۔ نصیحت یہی ہے کہ دین کا معاملہ اور دعوت کا معاملہ ہمیشہ سختی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں کی، ان جنگوں کے اندر اگر آپ اس کے اسباب ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائیں گے کہ جو جنگیں واقع ہوئی، غزوہ احد میں جنگ کس طریقے سے واقع ہوئی۔ خود کفار مکہ آتے ہیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں۔ غزوہ خندق کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ آ کر گھیر لیتے ہیں، مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر کو اگر کوئی گھیر لیتا ہے اور آپ کو مارنا چاہتا ہے تو آپ تو اپنا بچاؤ کریں گے، اور یہاں تو دین کے لیے ہے، دین کا بچاؤ کرنا ہے، دعوت کا بچاؤ کرنا ہے۔ تو ہمیشہ دعوت کے لیے سختی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ دین کے معاملے میں سختی برتنی چاہیے، سامنے والے کے ساتھ سختی اختیار کرنی چاہیے۔ حقیقت میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی کہا گیا ہے، قرآن کریم کے اندر بھی کفار کی دو قسم بیان کی گئی ہیں، کفار کی دو قسم بیان کی گئی ہے۔ کفار کے ساتھ کس طریقے سے رہا جاتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ اسلامی رویہ کیا ہے۔ کفار میں وہ کفار، وہ غیر مسلم جن کا معاملہ آپ کے ساتھ بہتر ہے، جو نہ آپ کو مارتے پیٹتے ہیں، نہ ہی آپ کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، اچھا سلوک کرنے سے، اچھا برتاؤ کرنے سے، انصاف کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ہے۔ یعنی تمہیں ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا ہے، شفقت کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ کبھی نہ بھولیں، یہ کبھی نہ بھولیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم غیر مسلم کے سامنے اپنے اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ جیسا ہمارا سلوک ہوگا ویسا ہی وہ غیر مسلم ہمارے اسلام کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے ویسا ہی وہ نظریہ اپنائے گا۔ آپ اگر رحمت کا سلوک کرتے ہیں تو اس کا نظریہ آپ کے تعلق سے نہیں بلکہ اسلام کے تعلق سے یہ رہے گا کہ اسلام دین رحمت ہے۔ آپ اگر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کا تعلق آپ کی طرف سے نہیں، آپ کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کے لیے ہوگا کہ اسلام اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں اسی لیے پیش کی تھی، یہ سارے نمونے اسی لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ ہونے کو ہم اس رحمت کے انداز میں کیسے لے سکتے ہیں۔ یہ تو غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ تھا، بھی بہت سارے واقعات چھوڑ دیتا ہوں۔ مومنوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ مومنوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود قرآن کریم گواہی دیتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
کہ تمہیں اگر تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تکلیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت گراں گزرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا تکلیف پہنچنا، ایک مومن کو تکلیف پہنچنا بہت ہی گراں ہے، اور اس کی بہت ساری مثال عبادات کے اندر بھی موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، کہ اگر میری امت پہ مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسلمان ہر نماز کے وقت اور ہر وضو کے وقت، دونوں روایتیں پائی جاتی ہیں کہ ہر وضو کے وقت، دوسری روایت میں ہر نماز کے وقت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو حکم دیں کہ وہ ہر نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت مسواک کریں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں تکلیف پہنچے۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ تراویح کے لیے، تراویح کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، صحابہ کرام نے اقتداء کی، دوسرے دن، تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہی نہیں ہوئے، لوگ انتظار کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے رہنے کا، تمہارے ٹھہرنے کا، تمہارے انتظار کرنے کا علم تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض کر دی جائے، پھر تم نہیں کر سکو گے، فرض ہو جائے گی۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، مسجدیں گواہی دیتی ہیں۔ تو 1 مہینے تک تراویح کی نماز پڑھنا کتنا مشکل ہوتا آپ خود سوچ سکتے ہیں، اور اس کی گواہی مسجدیں رمضان کے مہینے میں دیتی ہیں۔ یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی، رحمت تھی امت کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے پڑھا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہیں پڑھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے تعلق سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تمہارے اوپر ہر سال واجب ہو جاتا، اور تم طاقت نہیں رکھتے۔ یہ امت کے ساتھ رحمت ہے۔ کسی بھی مومن کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ چیز بہت ہی گراں ہوتی تھی۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفت بیان کی ہے، وہ صفت ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف کا لفظ استعمال کیا گیا، رحیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ان دونوں لفظ کے درمیان کیا فرق ہیں؟ رؤوف کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز جو آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، آپ کے لیے غیر پسندیدہ چیز ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ رافت ہے۔ یعنی کسی مومن کو اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو اس کی تکلیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دل میں محسوس کرتے تھے۔ اسی کو بالمؤمنین رؤوف کہا گیا ہے، یہی رافت ہے۔ رافت کا مفہوم یہی ہے کہ تکلیف آپ کو ہوئی، مصیبت آپ کو ہوئی، لیکن اس کا درد میں محسوس کر رہا ہوں، تو یہ رافت ہے۔ اور رحمت تو بالکل شامل ہے ساری چیزوں کو، جس کے اندر یہ بھی داخل ہو جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ایک آخری بات ذکر کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ وقت قریب ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک نمونہ دیکھا ہے، چند باتیں صرف سامنے آئی ہیں، بہت ساری باتیں ہی باقی ہیں۔ ان باتوں کو ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان اخلاق کو ہم اپنائیں۔
اب رحمت ہمارے اپنے دلوں کے اندر رحمت کو پیدا کر سکتے ہیں، اپنے اندر یہ صفت پیدا کر سکتے ہیں۔ کون سے اعمال کریں یا کیا چیزیں ہم کریں تو ہمارے دلوں کے اندر یہ صفت پیدا ہو سکتی ہے، ہم بھی اس سے متصف ہو سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں، اور ہم ان کے مطیع اس اعتبار سے بن سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے قرآن کریم کا تدبر کے ساتھ مطالعہ کرنا، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارے احکام، بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایسے شریعت اسلامیہ کا جو حکم ذکر کیا گیا ہے، ان سارے احکام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا پہلو رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود رحمان ہے، خود رحیم ہے، تو اس کے سارے احکام، جو شریعت کے سارے احکام قرآن کریم کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، ان سارے احکام کے اندر رحمت کا پہلو موجود ہے، اور اسی چیز کو ہم تدبر کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، پا سکتے ہیں۔ تو جب یہ چیز ہمیں معلوم ہوگی تو ہم شریعت کے احکام کی پابندی کریں گے، اور اس طریقے سے ہمارے اندر رحمت پیدا ہوگی۔ دوسری اور اہم چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے اندر رؤوف کہا گیا ہے، رحیم کہا گیا ہے، اور یہ صفات، یہ دونوں صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر صفحے پہ آپ کو مل جائے گی۔ تیسری چیز ایسے افراد کے ساتھ رہنا جن کے اندر رحمت کا پہلو پایا جاتا ہے، جو رحم دل ہیں۔ رحم دل افراد کے ساتھ ہم جب رہیں گے تو جس طریقے سے ساتھ رہنے سے سنگت کا اثر پڑتا ہے، ایسے ہی رحم دل افراد کے ساتھ رہنے سے سنگت کا اثر پڑتے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر بھی رحمت پیدا ہوگی، ہم بھی رحم دل بن جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد صحابہ کرام کی، تابعین اعظام کی سیرتوں میں مختلف جگہوں پہ جنگوں کا بھی اگر ہم مطالعہ کریں، تاریخ کے صفحات پلٹیں، تو ہمیں بہت ساری جگہوں پہ رحمت کے مختلف پہلو نظر آئیں گے، اور یہ ہمیں منہج دے گا، طریقہ دے گا کہ کس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کے اندر رہیں، اپنے معاشرے میں کس طریقے سے زندگی گزاریں۔ یہ معاشرہ جب ہم صحابہ کرام کے معاشرے کو پڑھیں گے، صحابہ کرام کے حالات کو پڑھیں گے، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ ان چیزوں کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہمارے اندر رحمت کا وصف پیدا ہوگا، اور ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن سکیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو رحمت کے پہلو ہیں اور دیگر اوصاف حسنہ اور اخلاق فاضلہ موجود ہیں، ان اخلاق کو اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔